بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شریک حیات تمہاری اپنی مرضی سے آئے گی، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ دیکھو ثانی، یہ بات اتنی سنجیدگی سے چیلنج کے انداز میں نہ کہو۔ میں جس بات کا چیلنج کرتی ہوں اسے کر دکھاتی ہوں۔ سوچ لو، اب میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ اپنی زندگی میں آنے والی کے چور خیالات پہلے پڑھوں گا، تمام پہلوؤں سے مطمئن ہو جاؤں گا کہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، تب اس سے شادی کروں گا۔ ثانی کہہ لگانے لگی۔ پورس نے پارس سے کہا، یار یہ تیری والی بڑی خطرناک ہے، مجھ جیسے چال باز کو اندیشے میں مبتلا کر رہی ہے۔ پارس نے کہا، ہم دونوں بڑے چال باز اور مکار سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے تب سے تریا چلتر یعنی عورت کی مکاری تسلیم شدہ ہے۔ ہائے پورس، میں تیرے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اچانک پورس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ثانی سے کہا، دیوی جی دھنیہ ہو، آپ نے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ناری دکھائی، لیکن میں نے بھارت ماتا کو وچن دیا ہے کہ بھارت کی کسی سندری اور وشال سوچ رکھنے والی سے شادی کروں گا۔ ثانی نے حیرانی سے پوچھا، تم انگریزی بولتے بولتے اچانک ہندی بھاشا کیوں بول رہے ہو؟ پارس نے کہا، ثانی یہ بڑا دیش بھکت ہے، ابھی تمہارے پیچھے سے ایک خوبصورت لڑکی ساڑی پہنے گزر رہی تھی، یہ پانسا پھینک رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جناب تبریزی نے مجھے تم دونوں کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے، ورنہ ساتھ رہتی تو تمہیں مچھلیوں کا شکار کرنا بلا دیتی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پورس نے ایک طرف حیرانی سے دیکھا، پھر جلدی سے نہرو کیپ اتار کر جیب میں رکھتے ہوئے انگریزی بولنے لگا۔ میڈم، جیسا کہ آپ جانتی ہیں میں ایشیائی لڑکیوں کو ناپسند کرتا ہوں اور ہمیشہ یورپ کے کسی ملک سے تعلق رکھنے والی حسینہ کی تلاش میں رہتا ہوں۔ اس بار ایک حسین دوشیزہ اسکرٹ اور بلاؤز میں نظر آ رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو لڑکی تھوڑی دیر پہلے ساڑی پہن کر نظروں کے سامنے سے گئی تھی، اس بار وہی لڑکی یا اس کی ہم شکل لڑکی اسکرٹ اور بلاؤز میں نظر آ رہی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ثانی کے پاس آئی، پھر بولی، ایکسکیوز می، آپ نے میری ایک ہم شکل لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ پنک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ ایسا پوچھنے والی انگریزی بول رہی تھی۔ پورس نے بھی اسی زبان میں کہا، یس میں نے دیکھا ہے، وہ ادھر واش روم کی طرف گئی ہے۔ میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم دونوں بالکل ایک جیسی ہو۔ دونوں ایک ساتھ ہوں تو پہچاننا ممکن نہیں ہوگا کہ کس کا نام کیا ہے۔ بائی دا وے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جلدی میں تھی، نام بتائے بغیر چلی گئی۔ ثانی نے پارس سے پوچھا، کیا واقعی دونوں بالکل ہم شکل ہیں؟ پارس نے کہا، حیرت انگیز طور پر میرے اور پورس کی طرح ہم شکل ہیں، ہمارے تو خیر چہرے بدلے گئے ہیں۔ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ پہلے والی بالکل ہندوستانی لگ رہی تھی اور یہ دوسری اپنی بول چال اور لباس سے بالکل انگریز۔ اتنا سنتے ہی ثانی بے اختیار ہنسنے لگی۔ پارس نے پوچھا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ثانی نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، تم ابھی تک نہیں سمجھے؟ ارے اس عاشق نے ایک کے سامنے نہرو کیپ پہن کر خود کو آدرش بھارتی بنایا، دوسری کے سامنے کیپ جیب میں رکھ کر انگریزی جھاڑنے لگا۔ اب اگر وہ دونوں ہم سفر رہیں گی تو یہ عاشق ایک کے سامنے کیپ پہنتا رہے گا اور دوسری کے سامنے کیپ چھپاتا رہے گا۔ اب یہ دو پارٹیوں کے بیچ پستا رہے گا۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی پورس، اب تیرا کیا بنے گا؟ پورس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ہاں یار یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اگر میں طیارے میں کیپ پہن کر نہیں رہوں گا اور وہ ساڑی والی گاس نہیں ڈالے گی تو دوسری مجھے اس لیے لفٹ نہیں دے گی کہ مجھے کیپ پہنے دیکھ چکی ہوگی۔ پھر وہ ثانی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ثانی میری پیاری بھابھی، میں تو تمہارا چھوٹا دیور ہوں، 2 سیکنڈ بعد پیدا ہوا تھا، بھلا تم مجھ سے زیادہ کس سے پیار کرو گی؟ ثانی نے اپنے شانے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، مطلب کی بات کرو، ایسے بگڑے ہوئے تیور سے بولو گی تو مجھ سے بولا نہیں جائے گا، ذرا پیار سے بولو نا بھابھی جان۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی، بولو دیور جی۔ نہیں، جانے دو، میں تمہارا انداز سمجھ رہا ہوں، تم کبھی مجھے بھابھی کا پیار نہیں دو گی، میں کنوارا ہی مر جاؤں گا۔ ثانی نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، ایک تھپڑ ماروں گی، سفر شروع کرنے سے پہلے مرنے کی بات کر رہے ہو، مرے تمہارے دشمن۔
مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ تم دونوں سفر کے دوران کیسی شیطانی حرکتیں کرو گے۔ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں خیال خوانی کے ذریعے مداخلت نہ کروں۔ ہائے ثانی، ہم دونوں بھائی تم پر قربان، بس یہی چھوٹی سی درخواست ہے، مداخلت نہ کرنا۔ میں تمہارے پارس کو جیسے کمارا لے جا رہا ہوں ویسا ہی کمارا واپس لاؤں گا، بس تھوڑا سا ڈرامہ کرنا ہے، تم کبھی اعتراض نہ کرنا۔ نہیں کروں گی، میں اپنے میاں کو قابو میں رکھنا جانتی ہوں۔ اناؤنس ہونے لگا کہ ان کا طیارہ پرواز کے لیے تیار ہے۔ مسافر خواتینوں حضرات تشریف لے آئیں۔ ثانی نے کہا روانگی کا وقت ہو گیا ہے اور تم دونوں نے اتنا وقت فضول باتوں میں گزار دیا، مہاراج اور مہیش کی خبر لینی چاہیے تھی۔ پارس نے ثانی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا ہم معلوم کرتے رہے ہیں وہ دونوں اسی طیارے میں ہیں۔ ثانی نے خود کو چھڑا کر کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ یورپ ہے تو کیا ہوا، ہمیں اپنی تہذیب نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ مایوس ہو کر بولا چلو کوئی بات نہیں، میں خیال خوانی کے ذریعے رومانی انداز میں الوداع کہوں گا۔ پورس نے کہا مگر ثانی یاد رکھنا تم ہمارے دماغوں میں نہ آنا، ہم خود تمہارے پاس آ جایا کریں گے، پلیز مجھ سے تعاون کرو گی نا؟ ہاں کروں گی، اب جاؤ، دوسری بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ دونوں رخصت ہو کر بورڈنگ کارڈ وغیرہ لے کر طیارے میں آ گئے۔ اپنا اپنا بیگ لے کر سر جھکائے اور منہ چھپائے سیٹوں پر بیٹھے مہاراج اور مہیش کی موجودگی سے مطمئن ہو کر انگریزی بولنے والی کے دماغ میں پہنچ گئے جو ثانی سے اپنی ہم شکل کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور بیٹھی ہوئی تھیں، ایک سامنے کی طرف، دوسری قطار میں اپنے سامنے اخبار کو رکھے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے منہ چھپائے کہہ رہی تھی مینا تم نے ان دونوں کو دیکھا، اگرچہ وہ میک اپ میں ہیں لیکن تم نے انہیں دیکھا ہے تو پہلے تم بتاؤ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جینا تم خواہ مخواہ میرا امتحان لے رہی ہو۔ ہم دونوں نے 2.5 برس تک اسکاٹ لینڈ یارڈ میں سراغر ثانی کی تربیت حاصل کی ہے اور میں نے سراغر ثانی کے کئی شعبوں میں تم سے زیادہ مارکس حاصل کیے ہیں، لہذا مجھے تمہارا امتحان لینا چاہیے۔ 2-4 مارکس زیادہ لے کر ذہانت میں مجھ سے آگے نہیں ہو گئی ہو؟ صاحب بولو کہ انہیں دیکھا ہے مگر پہچان نہیں پائی ہو۔ جینا کے گلے میں ایک لاکٹ تھا جو دراصل ایک مائک تھا، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا واک مین تھا اور کانوں میں ایک ہیڈ فون لگا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ مینا کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے مسافر نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے کچھ کہہ رہی ہے، پھر کانوں میں ہیڈ فون اور واک مین دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ پاپ میوزک سنتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں ہندی اخبار پڑھ رہی ہے۔ وہ شخص ہندی زبان نہیں سمجھتا تھا اس لیے اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ مینا نے اسے کہا انہیں پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے لیکن ان کے پاس جا کر اور مسکرا کر گفتگو کرنے سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ میرے دماغ میں آ جائیں گے، آئندہ تم مجھ سے گفتگو کرو گی تو وہ تمہارے اندر بھی ہیلو کہیں گے۔ پورس نے کہا یار ان دونوں کو ہم پر شبہ ہے اور شبہ درست ہے، انہیں اندیشہ ہے جبکہ یہ نہیں جانتی کہ ہم ان کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ پارس نے پوچھا پہلے یہ بتا تجھے دیسی رنگ ڈنگ والی پسند ہے یا بدیسی سٹائل والی؟ یار چہرہ حسن شباب، رنگ و روپ اور قد و قامت سب ایک جیسا ہے، ایک کو چھپاؤ دوسری کو نکالو دونوں ایک ہی لگیں گی، تو ہی بتا دے تجھے کیسی بھابھی چاہیے؟ بھائی اپنی ایشیائی تہذیب بہتر ہوتی ہے، اس ساڑی والی کا نام مینا ہے وہی بہتر ہے، وہ ایک شعر ہے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، اس میں شاعر نے بھی تجھے مشورہ دیا ہے کہ رہنے دو ابھی ساگرو مینا میرے آگے، بس تو اپنے آگے مینا ہی کو رکھ لے، مجھے بھی وہی پسند ہے، ایسا کرتا ہوں مینا کو اپنے آگے رکھوں گا اور ہنگامی حالت کے لیے جینا کو پیچھے ادھر سے لفٹ نہیں ملے گی تو ادھر گھوم جاؤں گا، دوسری کے آگے نہرو کیپ اتارے گا تو وہ بھی لفٹ نہیں دے گی، یہاں سے باتھ روم چل، اب ہم بھی ہم شکل بن کر بیک وقت دونوں سے لفٹ لیں گے، جہاں کامیابی ہوگی وہاں تو جانا، جہاں ناکامی ہوگی وہاں سے میں باتھ روم جا کر موجودہ روپ میں آ جاؤں گا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر باتھ روم جاتے ہوئے باپ بیٹے کے دماغوں میں پہنچے اور ان کے عمل کی آواز اور لب و لہجے میں حکم دیا کہ مینا اور جینا نام کی 2 ہمشکل لڑکیاں ان سے گفتگو کریں گی تو ان کے دماغوں میں ہرگز نہ جانا۔ ان دونوں نے ایک باتھ روم میں آ کر اپنے چہرے کے ریڈی میڈ میک اپ کو آئینے میں دیکھا۔ پورس نے کہا میں اپنے موجودہ میک اپ میں جواہر لال نہرو کیپ پہن کر رہوں گا تو میرا ہم شکل بن جا۔ ان دونوں کے
بیگ میں ریڈی میڈ میک اپ کے کئی سامان تھے۔ پارس اپنے پہلے میک اپ میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے میں پورس کی شکل کا ہم شکل بن گیا۔ ایسے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ پورس نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا۔ ایک سکھ نے کہا، میں 15 منٹ سے کھڑا ہوں، پلیز جلدی باہر آئیں۔ پورس نے کہا، بات یہ ہے میرے بھائی کے کچھ تکلیف ہے، جب تک میں اس کے پاس کھڑا رہ کر شو نہیں کرتا اس وقت تک وہ فارغ نہیں ہوتا۔ آپ سامنے والے ٹوائلٹ میں چلے جائیں۔ سکھ نے کہا، کیسے جاؤں؟ یہاں 2 بھائی اندر ہیں اور سامنے والے ٹوائلٹ میں 2 بہنیں گئی ہیں۔ کمال ہے، دونوں ہم شکل ہیں۔ پارس کا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ پورس نے باہر نکلتے ہوئے کہا، کمال تو اوپر والے کا ہے، یہاں 2 بھائی بھی ہم شکل ہیں۔ وہ دونوں سکھ کے سامنے سے گزرتے ہوئے گئے۔ وہ بیچارہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہ گیا، ٹوائلٹ جانا بھول گیا۔ پھر اسے یاد آیا وہ دروازہ کھول کر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت سامنے کے باتھ روم سے 2 ہم شکل بہنیں باہر آئیں۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے ایک اسٹیورڈ کو بلا کر پوچھا، میں باتھ روم میں اکیلا جانا چاہتا ہوں، کیا جا سکتا ہوں؟ اسٹیورڈ نے کہا، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، دنیا کا ہر انسان ٹوائلٹ میں اکیلے ہی جاتا ہے۔ اکیلے نہیں جاتا۔ اس ٹوائلٹ سے 2 ہم شکل بھائی نکل کر گئے اور اس ٹوائلٹ سے 2 ہم شکل بہنیں نکل کر گئی ہیں۔ میں سب سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہیں؟ اس تیارے میں ایک آدمی نہیں جاتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ سوری مسٹر، میں پاگل نہیں ہوں۔ سکھ تیزی سے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا، اوئے نکے دی ماں، چل میرے نال۔ بیوی نے پوچھا، کتھے جانا ہے؟ ٹوائلٹ جانا ہے؟ نہیں تے میں ایتھے ہی، میں کی آکھاں، تو آپ ہی سمجھدار ہے نا؟ بیوی نے کہا، بے تینوں شرم نہیں آؤندی؟ ساڈے گھر وچ بیڈ روم ہے، میں ٹوائلٹ نہیں جاواں گی۔ ایک مسافر ٹوائلٹ کی طرف جا رہا تھا۔ سکھ دوڑتا ہوا گیا۔ جیسے ہی وہ مسافر دروازہ کھول کر اندر گیا، سکھ بھی اس کے پیچھے ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر بند دروازے کے پیچھے قوت سے پکڑ رکھا ہو اور ساتھ ہی اپنی مشکل آسان کر رہا ہو۔ پارس نے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ٹوائلٹ میں کیوں گئی تھیں؟ پورس نے کہا، تو بھارتی لباس میں ہے، ساڑی والی مینا کے پاس جا، میں جینا کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے ان دونوں کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے خیالات پڑے۔ دونوں نے موبائل فون کے ذریعے اپنے باپ سے کہا تھا، ہم نے مہاراج مہیش کو دیکھا ہے، وہ اگرچہ بیش بدلے ہوئے ہیں لیکن عارضی ریڈی میڈ میک اپ کو مہارت سے استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں ان پر شبہ ہوا ہے۔ ان کے قریب جانے سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے دماغوں میں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سے باپ نے کہا، میں نے کئی بار سمجھایا ہے کہ تم دونوں کو یوگا کی مشقیں کرنی چاہیے۔ اگر یوگا میں مہارت حاصل کر لیتی تو ان باپ بیٹے کو آسانی سے بیوقوف بنا کر اپنے ساتھ لا سکتی تھی۔ پتا جی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹریننگ بہت سخت تھی۔ دن رات جسمانی اور ذہنی آزمائشوں سے گزرنے سے پہلے بہت سی اسٹڈیز کرنا پڑتی تھی، تھکن سے برا حال ہوتا تھا۔ اب ہم بھارت پہنچ کر یوگا میں مہارت حاصل کریں گی۔ بہرحال ان سے دور دور رہو۔ میں ممبئی ایئرپورٹ پر اپنے ماتحت سراگر سانوں کے ساتھ رہوں گا، پھر دیکھوں گا کہ وہ باپ بیٹے کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ مینا اور جینا کے خیالات سے پتہ چلا کہ ان کے باپ کا نام دھرم راج سکسینہ ہے اور وہ بھارتی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ اس کی دونوں بیٹیاں بچپن سے ذہین اور ایکشن فل لائف گزارنے کی طرف مائل تھیں۔ اس نے پہلے ان دونوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں سراگر ساں کی حیثیت سے ملازمتیں دیں۔ وہ دونوں بڑے بڑے اہم کیسوں میں کامیاب ہوتی رہیں تو انہیں سرکاری اخراجات پر ٹریننگ کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھیج دیا تھا۔ پورس نے کہا، اپنی ہی برادری کی لڑکیاں ہیں۔ پارس نے کہا، ان سے دوستی کرو گے تو باپ اس کھوج میں رہے گا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور بھارت کس مقصد سے آئے ہیں۔ یار ابھی ہم نے سر نہیں منڈوایا ہے اور تم اولے پڑنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ تم ساڑی والی کے ساتھ بیٹھنے والی کو وہاں سے اٹھا کر جاؤ، میں جینا کے پاس جاؤں گا۔ پارس نے مینا کے دماغ میں رہ کر اس کے ساتھ بیٹھنے والی ایک بد مزاج عورت کے دماغ میں آیا۔ وہ مینا کے بارے میں سوچ رہی تھی، حسینہ ہے تو کیا ہوا، میں اس سے زیادہ حسین ہوں، لیکن یہ ایسی خاموش بیٹھی ہے جیسے مجھ سے باتیں کرنا بھی گوارا نہ ہو۔ پھر وہ پارس کی مرضی کے مطابق سخت لہجے میں مینا سے بولی، تم کھڑکی کے پاس جمی بیٹھی ہو، تمہیں اخلاقاً مجھے بھی وہاں بیٹھنے کے لیے کہنا چاہیے۔ مینا نے اس کے سخت لہجے کے جواب
جواب میں کہا مجھے اس کھڑکی سے باہر کی تازہ ہوا مل رہی ہے، تم کسی دوسری کھڑکی کے پاس چلی جاؤ۔ کیا تم مجھے احمق سمجھتی ہو؟ ہوائی جہاز پرواز کے دوران چاروں طرف سے بند رہتا ہے، کھڑکیاں کبھی کھلتی ہی نہیں ہیں، پھر تمہیں باہر کی تازہ ہوا کیسے مل رہی ہے؟ جب باہر سے ہوا نہیں آتی اور رات کے وقت کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا تو پھر میری سیٹ پر کیوں آنا چاہتی ہو؟ میں تم سے منہ لگانا پسند نہیں کرتی، میں خود تمہیں منہ نہیں لگاؤں گی ورنہ ایڈز کی بیماری مجھے لگے گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر تیزی سے چلتی ہوئی پارس کے پاس آئی۔ وہ اٹھ کر بولا اوہ گاڈ، اتنی خوبصورت لیڈی کو کھڑکی کے پاس بیٹھنا چاہیے، آپ میری سیٹ پر بیٹھیں۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ پارس نے وہاں سے چلتے ہوئے مینا کے پاس آ کر کہا ایکسکیوز می، میرا مطلب ہے نمستے۔ جے ہند، میرا مطلب ہے کہ وہ جو تمہاری ہم سفر تھی وہ بڑی بد مزاج ہے۔ میرے پاس آ کر حکم دینے کے انداز میں بولی اٹھو یہاں سے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھوں گی۔ اب ایک عورت کو کیا ناراض کرتا؟ میں نے اپنی سیٹ اسے دے دی، تم اجازت دو تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ ضرور بیٹھو، لیکن مجھے خاموش رہنے کی عادت ہے، مجھ سے غیر ضروری گفتگو نہ کرنا۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا ہم دونوں کا ایک ہی مزاج ہے، میں بھی خاموش رہتا ہوں، صرف سویرے اٹھ کر رام نام کی مالا جپتا ہوں، پھر دوسری صبح تک خاموش رہتا ہوں۔ مینا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی خاموش رہا، لیکن اس کے ذہن کو اپنے ہم سفر کے بارے میں سوچنے پر مائل کیا۔ اس نے کن اکھیوں سے پارس کو دیکھا تو وہ سامنے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سامنے دیکھا، حیران کرنے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے پھر پارس کو دیکھا، وہ اس بار اسی سمت طرح تیور بدل کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دشمن اسے نظر آ رہا ہو۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں، پھر وہ تندیہ انداز میں یوں مسکرانے لگا جیسے دشمن کو مچھر سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے مٹھیاں کھول کر دونوں ہتھیلیوں کو تالی بجانے کے انداز میں مارا، یعنی اس نے دشمن کو مچھر سمجھ کر مار دیا تھا اور اب فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مینا نے اسے گور کر پوچھا یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں دکھا کر بولا میں اسے مچھر کی طرح مار رہا تھا۔ کس سے مار رہے تھے؟ جو بھی میرے مقابلے میں آتا ہے۔ اب تم پوچھو گی یہاں میرے مقابلے پر کوئی نہیں تھا، لیکن تھا۔ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو نہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں۔ میں جاسوسی ناولیں پڑھتا ہوں اور ایکشن فلمیں بہت زیادہ دیکھتا ہوں۔ اس لیے خاموش رہ کر سوچتے ہو اور خیالی دشمنوں سے لڑتے ہو۔ اور کیا مرد اور عورت کی سوچوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے، وہ نہ جاسوسہ بن سکتی ہے نہ مجرموں سے فائٹ کر سکتی ہے، بس اپنے حسن و جمال کی نوک پلک درست کرتی رہتی ہے۔ بھلا اس کا کمل سراگر ثانی کی تربیت حاصل کرنے والی اس بات کو کیسے تسلیم کرتی؟ پارس نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر کی جاسوسہ کو للکارا تھا۔ وہ ایک دم سے ابل پڑی۔ عورت نازک نہیں ہوتی، تمہارے جیسے جوان مردوں کے منہ ہاتھ توڑ دیتی ہے۔ تم ان عورتوں کی باتیں کر رہی ہو جن کے پتی اپنی پتیوں سے ڈرتے ہیں اور مار کھاتے ہیں۔ میرا کوئی پتی نہیں ہے، میں اپنی بات کرتی ہوں۔ مجھے نازک سمجھ کر ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ہڈیاں پسلیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ میں تمہاری طرح کسی خیالی دشمن سے نہیں لڑتی ہوں۔ میرے دشمن خیالی نہیں ہیں، اگر وہ مجھ سے فائٹ کریں تو میں انہیں شکست دے سکتا ہوں، لیکن افسوس وہ دونوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ وہ چونک کر بولی وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کون ہیں؟ وہ باپ بیٹے ہیں۔ تم جو اتنے دعوے کر رہی ہو تو وہ تمہاری بھی ہڈی پسلیاں توڑ دیں گے۔ اچھی طرح معلوم نہیں ہے، ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ کسی طیارے سے بھارت جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی بھارت جا کر انہیں دور ہی دور سے پہچان کر گولی مار دیں گے۔ پہلے تم میں کہہ کر بول رہے تھے، اب ہم کیوں کہہ رہے ہو؟ دراصل میں ایک نہیں ہوں، دو ہوں۔ میرا ایک ہم شکل بھائی ہے، وہ میری طرح سوچتا نہیں ہے، بہت دلیر ہے، بہت ہی خطرناک فائٹر ہے۔ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بڑی زبردست ٹریننگ حاصل کی ہے۔ ہم نے بھی۔ وہ کہتی رک گئی۔ عقل نے سمجھایا اپنی اور جینا کی ٹریننگ کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے۔ اس نے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں ابھی جا کر اسے بھیجتا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تمہارا کوئی بھی مطلب ہو، یہاں بیٹھنا نہیں چاہتا۔ تم نے کہا تھا کہ تم خاموش رہنے کی عادی ہو، مگر بڑی دیر سے
انڈا دینے والی مرغی کی طرح بولتی جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ مینا نے حیرانی سے پوچھا، واقعی میں نے ریزرو رہنے کے لیے بڑی سنجیدگی اور وقار سے خاموش رہنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن خود اس سے اتنی دیر تک باتیں کیسے کرتی رہی؟ پورس اب تک پارس کے دماغ میں رہ کر ان دونوں کی باتیں سنتا رہا تھا۔ جب وہ مینا کے پاس سے اٹھ گیا تو پورس نے جینا کے پاس بیٹھے ہوئے مسافر کو اٹھا کر اپنی سیٹ پر آنے کے لیے مائل کیا۔ پارس جینا کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پورس مینا کے پاس آ کر بیٹھا تو مینا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ بولا، ابھی میرا ہم شکل بھائی یہاں سے گیا ہے، تم مجھے حیرانی سے دیکھ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کہ میں گنگا پرساد ہوں، اتنا جلدی سوٹ اور نیکٹائی پہن کر کیسے آ گیا؟ دراصل میں اس کا چھوٹا بھائی جمنا پرساد ہوں، یعنی کہ صرف 2-4 سیکنڈ چھوٹا ہوں۔ وہ بولی، بھگوان کی کیا لیلا ہے، میری بھی ہم شکل بہن ہے اور وہ بھی مجھ سے 2-4 سیکنڈ بڑی ہے۔ شاید تم دونوں بہنیں ممبئی کے شیوا جی اسپتال میں پیدا ہوئی تھیں۔ ہاں، ہم وہیں پیدا ہوئی تھیں۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اس لیے کہ ہم دونوں بھائی بھی وہیں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں جمعرات کو ڈبل بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم شکل ہوتے ہیں۔ مینا نے پوچھا، اوہ، تو ہماری طرح تم بھی دونوں جمعرات کو ہی پیدا ہوئے تھے؟ میں ممبئی پہنچ کر کسی دن شیوا جی اسپتال جا کر وہاں کی انتظامیہ سے معلوم کروں گی آخر کیا بات ہے کہ وہاں جمعرات کو ڈبل ہم شکل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ سچ نہیں بولے گی؟ کیوں سچ نہیں بولے گی؟ اگر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی تو جمعرات کو ماں بننے والی عورتیں اس ڈر سے نہیں آئیں گی کہ انہیں 2 بچے پیدا کرنے کی تکالیف سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم جاسوسہ ہوتی تو بڑی چالاکی سے وہاں کا راز معلوم کر لیتی۔ میں جاسوسہ ہوں؟